عبد الرحمن ان کا اصل نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، وہ ان کی شخصیت ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جس صحابی کا نام وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں وہ کس سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بہت سارا وقت گزارا کرتے تھے، اور حضور کے پاس رہنا اور حضور کی خدمت کرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے اور آ کر کے ابھی حضرت ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نا وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے، آ کر کے ایک دن فرمانے لگے، حضور میری والدہ آپ کے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں رکھتی، ایون کہ کبھی کبھی آپ کے بارے میں برے الفاظ بھی کہتی ہے جو کہ مجھے برداشت نہیں ہوتے۔ اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں تھے تو حضور نے ایسے ہی ہاتھ اٹھائے اور حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ابھی منہ پہ پھیرے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، دوڑے، لوگوں نے دیکھا بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، دروازے پہ جا کر کے دستک دی، اندر سے ماں نے کہا انتظار کرو میں غسل کر رہی ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب والدہ دروازے پر تشریف لائیں تو ماں نے کہا ابو ہریرہ مجھے حضور کے پاس لے کر کے چلو، اس لیے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو بعد میں حضرت ابو ہریرہ سے جب کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ دوڑ کیوں رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اس لیے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ تو وہ ہاتھ ہیں جو اٹھیں تو اللہ ان کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی خالی نہیں بھیجتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد ہے جو میں حدیث سنانے لگا تھا آپ کو وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میں آپ کو کچھ نصیحتیں عرض کروں، اور وہ کون شخص ہے جو میری ان نصیحتوں پر عمل کرے گا اور ان کو آگے بھی پہنچائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضور میں آپ کی نصیحتوں کو سنوں گا، ان پر عمل کروں گا اور ان کو آگے بھی پہنچاؤں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نصیحتیں ہیں، 5 باتیں ایسی ہیں جو شخص ان پر عمل کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور وہ 5 نصیحتیں توجہ سے سنیں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ حرام سے بچو، عابد بن جاؤ گے، بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام سے بچو، کیا بن جاؤ گے؟ عابد بن جاؤ گے۔ ہم لوگ معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تسبیحات میں ہونی چاہیے، عبادت گزار ہونے کے لیے انسان ہر وقت جو ہے نا جی ذکر و اذکار میں لگا رہے، عبادت کرنے کے عابد ہونے کے لیے انسان جو ہے نا جی بہت زیادہ تسبیحات کرے پھر وہ عابد بنے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرام سے بچو تم عابد بن جاؤ گے۔ اور حرام میں پھر ہر کام جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس سے رک جائے، یعنی جو حرام ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائے تو یہ بہت بڑا عابد ہو جائے گا۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہ جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم بہت بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غنی ہونے کے لیے انسان کے پاس ڈھیروں سارا مال ہونا چاہیے، غنی ہونے کے لیے انسان کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو کچھ ہے بس اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے میں اس پر راضی ہوں، جو میرے نصیب میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ میں اس پر راضی ہوں۔ فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تم غنی ہو جاؤ گے۔ غنی کا مطلب انسان دوسروں کی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اسے ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ جو مچھلی کا کام، مچھلیاں پکڑتے تھے،
دریا کے کنارے سے مچھلی پکڑ، وہ روزانہ 3 مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک مچھلی اپنے لیے یعنی گھر پکانے کے لیے، ایک بیچتے تھے اور ایک کو اللہ کی راہ میں دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے یعنی۔ تو ان کا بیٹا بڑا ہوا تو اس نے کہا ابا جان آپ یہ کیا اس طرح بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس کا جو ہے نا جی اس کو بڑا کرتے ہیں۔ فرمایا جی کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ ہم جو ہے نا جی آئیں آج جو ہے نا جی آپ زیادہ محنت کریں اور زیادہ جو ہے نا جی کیا کریں، مال کمائیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا آپ زیادہ یہ کریں گے اس سے آپ زیادہ مال بنے گا، پھر اس سے آپ ایک فارم ہاؤس بنائیں گے، پھر اتنا سارا کچھ اس نے کہا، یعنی ہم کشتی خریدیں گے خریدنے کے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ یہاں بیٹھ کر کے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اب بھی تو وہی سکون ہی کر رہا ہوں، یعنی اتنا کچھ میرے سے کیوں کروانا ہے، اسی سکون کے لیے تو آج بھی تو میں کر رہا ہوں۔ یعنی انسان اللہ کی تقسیم پر جو میرے حصے میں ہے، جو میرا نصیب ہے مجھے ملے گا، مل کر رہے گا، کوئی میرا حصہ اور نصیب نہیں چھین سکتا۔ فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہ جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ غنی ہو جاؤ گے۔ اور نمبر 3، تیسرے نمبر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تم مومن ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم ایمان والے ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ اور حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق، ہمیں یہ لگا کہ کہیں پڑوسی جائیداد میں حصے دار نہ ہو جائیں، اتنے پڑوسیوں کے حقوق۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہے، اور وہ اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کا رزق وسیع ہو، عمر وسیع ہو، بڑی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک سے پیش آؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ سچے مومن ہو جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تو مومن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان، حالانکہ اس میں بہت کچھ ہے کہ انسان جو ہے نا جی کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی جو لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا کون سا ذریعہ ہے؟ فرمایا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مخلوق خدا ہے، کہ مخلوق کی خدمت کرو تم اللہ تک کیا ہو جاؤ گے؟ خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم لوگ اللہ کے ساتھ تو ملنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا یہ بھی۔ اور نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم اہل ایمان میں سے شامل ہو جاؤ گے، سچے مومن ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اور نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا جب دل مردہ ہو جاتا ہے، اور حضور کی حدیث ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا، پھر جو مرضی کرے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ جو مرضی کرے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، حضور کی حدیث ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک، فرمایا اس طرح کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر حق اور باطل کے درمیان اسے فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو فرمایا اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دل کس طرح سے صاف ہوگا؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے، کہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے جس طرح سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اس زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، اس سے انسان کے دل کے اوپر جو زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے وہ دھل جاتا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟
حرام سے بچو تو کیا ہو جاؤ گے؟ عابد بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، کیا ہو جاؤ گے؟ غنی ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے۔ اور نمبر 4، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے کرو تو سچے مومن ہو جاؤ گے۔ اور نمبر 5، زیادہ نہ ہنسنا، زیادہ ہنسنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنے کی